یہ موقع تو نہیں ہے لیکن اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو ایک دو ہم پولیٹیکل کوسچن بھی آپ سے کر لیں۔ جی بالکل بتائیے۔ اچھا سر، پہلی بات تو یہ جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہیں تو اتنے زیادہ ایکسپینس ہو چکے ہیں، جیسے پی ایم اے جے کے نے بھی کہا تھا تقریباً 1 بلین لگا چکے ہیں ہم لوگ۔ ابھی تک جو عوام ہے ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کبھی وہ وفاق کی طرف سے سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اور جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ لوگ سنسیئر نہیں کہ الیکشن کروانے میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا سر، یہ عوام کی رائے ہے کہ جو ایم سی نے یہ جو ٹکٹس دیے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، یہ پراپر میرٹ پہ نہیں دیے گئے۔ جیسے ہمارے جو صدر بھی ہیں ایم سی کے، انقلاب صاحب، اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے۔ کیا یہ ایم سی کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے کہ آپ کے ووٹرز ڈیوائڈ ہو رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا سر، جو ممتاز صاحب تھے ڈیفینیٹلی مسلم کانفرنس کے نہیں بلکہ ساری پارٹیز کے بہت اچھے لیڈرز تھے، اور ابھی آپ نے کراؤڈ میں بھی دیکھا ہے جیسے ان کے جنازے میں کراؤڈ تھا، تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی سردار ممتاز صاحب مرحوم بہت قیمتی شخص تھے ہر اعتبار سے، ذاتی حیثیت میں بھی، سیاسی حیثیت میں بھی، سماجی حیثیت میں بھی، اور ان کی موت جو ہے وہ اتنی اچھی موت ہوئی ہے، اتنی قابل رشک موت ہوئی ہے کہ وہ موت ان کی بذات خود اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ وہ کیسے آدمی تھے۔ ہم اگر کچھ نہ بھی کہیں، بعض بزرگان دین کے نزدیک ایسے ہے کہ جس حالت میں موت واقع ہوتی ہے آدمی کو معیشت تک وہ وقت سارا سکیڑ دیا جاتا ہے، اور اسی حالت میں آدمی رہتا ہے کہ سلام پھیرنے کا وقت نہیں آتا اور فرشتے آگے کہتے ہیں کہ قیامت ہو گئی ہے۔ اس طرح ان کا وقت گزرتا ہے، کوئی سوال جواب بیچ میں، حساب کتاب کا معاملہ، بعض لوگوں کے نزدیک اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی اہمیت ہے۔ اور ویسے بھی مسلم کانفرنس کے کارکن کی حیثیت سے انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے مسلم کانفرنس کے کفن میں پرچم ہے جو ہے مجھے دفنایا جائے۔ تو ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں انہوں نے اچھا کیا اپنی زندگی میں کیپٹن مہتاب صاحب کو اپنا جانشین، سیاسی جانشین، سماجی جانشین مقرر کر لیا۔ کیپٹن صاحب پہلے ہی بہت ہمارے لوگوں کی وہاں خدمت خاطر بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، لیکن یہ آج صاحب نے اچھا کیا۔ شاید انہیں لاشعوری طور پر اس بات کا احساس تھا کہ زندگی کم ہے۔ آج کے لیے بھی، سارے انتظامات کے لیے بھی، دیر کورٹ اسپیکر کے لیے اور ساؤنڈ سسٹم کے لیے خود گئے رہے اور بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ رات کو بہت دیر تک مولانا قاری الطاف صاحب کے ہاں وہاں بیٹھے رہے۔ یہ محفوظ صاحب مجھے بتا رہے تھے، اور ابھی نیاز صاحب نے ذکر کیا کہ وہ اس آج کے پروگرام کے بارے میں بھی بہت فکر مند تھے، اور لیکن یہ ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ مہمان بہت زیادہ آئیں گے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک میٹنگ میں کتنے مہمان ہو سکتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے 150 آدمی نے ہونا ہوتا ہے، لیکن آج جو سینکڑوں کی تعداد میں اتنی بڑی مخلوق آئی ہے، یہ شاید ان کے خیال میں تھا کہ ان کے سفر آخرت میں دور دراز سے لوگ تشریف لائے، ہم ان کے لیے دعا گو۔ یہ موقع تو نہیں ہے لیکن اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو ایک دو ہم پولیٹیکل کوسچن بھی آپ سے کر لیں۔ جی بالکل بتائیے۔ اچھا سر، پہلی بات تو یہ جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہیں تو اتنے زیادہ ایکسپینس ہو چکے ہیں، جیسے پی ایم اے جے کے نے بھی کہا تھا تقریباً 1 بلین لگا چکے ہیں ہم لوگ۔ ابھی تک جو عوام ہے ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کبھی وہ وفاق کی طرف سے سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اور جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ لوگ سنسیئر نہیں کہ الیکشن کروانے میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن جو ہے بڑے عرصے کے بعد ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ سیکیورٹی الیکشن کمیشن کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر میں ایک لوگوں کو جمہوری حق مل رہا تھا اس کے لیے سیکیورٹی مہیا کرتے، اور پی ڈی ایم کے جو نمائندے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہوں یا نواز لیگ کی صورت میں ہوں، ان نمائندوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج آخری وقت میں آ کے تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ امن کمیٹیاں بنائیں، اس آئیڈیا کو ہم نے مسترد کر دیا ہے، اور ہم نے مسلمان کے کارکنوں سے کہا ہے کہ کوئی کسی کمیٹی کا حصہ نہ بنے، ایسی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کل کہے کہ سیکورٹی نہیں ملی، امن کمیٹیاں جو ہیں وہ امن و امان کا نظام سنبھالیں، اور یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کا مقام ہے اور بڑی غیر دانشمندانہ قسم کا یہ فیصلہ ہے۔ ابھی غیر یقینی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ الیکشن کروا سکتا ہے نہیں کروا سکتا۔ 11,000 امیدوار جو ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں، اربوں روپے لوگوں کے خرچ ہو چکے ہیں، خفیہ ناراضیاں ہو چکی ہیں، سال کے رشتے، دوستیاں، راستیاں وہ ہیں وہ ناراضگی میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ایسے حالات میں آ کے کہنا کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتی، یہ بڑی زیادتی ہے، اور مسلم کانفرنس اس کے خلاف سخت، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ لوگوں کا شدید رد عمل ہوگا، شدید غاز و غضب ہوگا، اور لوگ اس بات کو آسانی سے ہضم نہیں کریں گے۔ اچھا سر، یہ عوام کی رائے ہے کہ جو ایم سی نے یہ جو ٹکٹس دیے ہیں بلدیاتی الیکشن میں یہ پراپر میرٹ پہ نہیں دیے گئے۔
جیسے ہمارے جو صدر بھی ہیں MC کے انقلاب صاحب اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے. کیا یہ MC کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے کہ آپ کے ووٹرز ڈیوائڈ ہو رہے ہیں؟ ایسے ہے کہ ہم نے جو ہی الیکشن کا فیصلہ ہوا کہ الیکشن ہونے ہیں تو ہم نے باقی تمام جماعتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے پارلیمانی بورڈ قائم کر دی ہے، اور پارلیمانی بورڈ نے بہت طویل مشاورت کی ہے. ہر گاؤں سے، ہر موڑے سے، موزے سے، رقبے سے، محلے سے 2-2 4-4 کارکنوں کو بلا کے پوچھا ہے. اس ساری بات کے باوجود اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اور اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کہیں بھی ہمارے لوگ ناراض ہیں، ہماری مسلسل کوشش ہے کہ ان کو راضی کریں.